جو فگرز اس وقت 2024 کے ہمارے سامنے 7.7 بلین کی صورت میں آ رہے ہیں، یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں؟ اور یہ بتائیے گا اس سیکٹر میں ابھی مزید کتنا پوٹینشیل ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بڑی زبردست فگرز ہیں ڈسپائٹ دا چیلنجز وچ وی ہیو ان دس کنٹری. ان سب چیلنجز کے ساتھ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ ایک ایسا سیکٹر جو 17% اینول گروتھ کے ساتھ اوپر جا رہا ہے تو شاید کوئی یقین نہ کر پائے، لیکن اٹس اے فیکٹ. بیسیکلی 2018 میں اس سیکٹر کی ویلیو $1 بلین تھی، اور آج 2025 میں ہم نے دیکھا کہ اتنے چیلنجز کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. $7.2 بلین از این امیزنگ فگر. بٹ ڈیفینیٹلی ایشوز بہت زیادہ ہیں اس وقت. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنے بل بوتے پہ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، وداؤٹ اینی انوالومنٹ آف دا پالیسی اور وداؤٹ اینی تھنگ وچ از ہیلپنگ ٹو گرو دیز، بیکاز لوگوں کے پاس اب آپشنز یہی رہ چکی ہیں کیونکہ دنیا اس طرف موو ہو رہی ہے. جب دنیا ایونچولی اس طرف موو ہو رہی ہے تو پاکستان کا پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. اس سے یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا انالیسس اسٹیٹس کا دیکھیں کہ امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے تقریباً 35 کروڑ پاپولیشن ہے، اور 35 کروڑ پاپولیشن اس وقت وہاں کی ای کامرس مارکیٹ کا سائز ہے $1.2 ٹریلین $1.2 ٹریلین کی بات. اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 25 کروڑ ہے، اور ہماری اس وقت جو ای کامرس مارکیٹ سائز ہے وہ تقریباً $6-7 بلین پر ابھی آیا ہے. سعودیہ کی پاپولیشن ہم سے کتنے گنا کم ہے اور وہ اس وقت $11 بلین پر ہے. امیجن کر رہے ہیں. بنگلہ دیش $44 بلین پر ای کامرس کی مارکیٹ پہ آ چکا ہے. یو کے $200 بلین پر ہے. ترکی جو ہے وہ $90 بلین پہ ہے. تو ہم اگر اپنی پاپولیشن کے لحاظ سے بات کریں تو ہم اس سے کوئی 5-6 گنا ہمیں زیادہ ہونا چاہیے تھا اس وقت جہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے اوبویسلی جب آپ کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو ایسی پالیسیز کو بھی اپنانا پڑتا ہے. اور وہ پالیسیز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا پالیسیز ہیں اور کیا مشکلات ہیں اس وقت. تو ان مشکلات پہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم سعودیہ کی بات کریں، سعودی عرب میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ای کامرس کی منسٹریز ہیں. مینس کہ ان کی آئی ٹی منسٹری الگ ہے اور ایک اسپیسیفک سیکٹرز جو ہیں اس کی الگ الگ منسٹریز ایڈوائزرز ایڈ ہوئے ہیں. آپ مجھے بتا دیں پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI جو کہ پوری دنیا جس کو یوز کر رہی ہے اور جس کا بوسٹ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کون ایڈوائزر اور منسٹر ہے؟ ای کامرس کا سیکٹر 17% اینول گروتھ کے ساتھ ایز پر دا نمبرز جا رہا ہے. اس کا کون ایڈوائزر اور منسٹر ہے؟ کیا آئی ٹی منسٹر ہیں تو وہ کیا اس پہ کر رہے ہیں اس وقت ٹو ایکچولی گروئنگ دس سیکٹر؟ تو وہ ضرور جاننا چاہیے. مجھے نہیں پتا بالکل کیا ہے. تو میں آپ کا یہی آنسر کا جواب دوں گا کہ پوٹینشیل وائز وی آر وے بیہائنڈ ایز پر دا اسٹیٹس. تو ثاقب صاحب، ظاہر ہے اس میں جو 2-3 بڑے چیلنجز ہیں، ڈیجیٹل پیمنٹ کے جو بیریئرز ہیں، ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی ایک کوشش ہوگی جو سیکٹر اتنی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے اس کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے. پھر اس میں جو انٹرنیٹ ایشوز تھے وہ تو کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گئے. پچھلے 2-3-4 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی بڑے اسموتھ طریقے سے چل رہی ہے. ظاہر ہے اس کو مزید بھی ابھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جن ممالک کی آپ نے مثال دی ان سے اگر کمپیریزن ہمیں کرنا ہے. اور پھر جو کسٹمر کے ٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس میں تو ظاہر ہے پیورلی جو کمپنیز ہیں یا جو سروسز کا معیار ہے اس میں تو وہی لوگ رسپانسبلٹی لے کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل. جیسے دیکھیں جی، وہی بات ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ہماری کوئی اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہو. وہ اس کا کام ہوتا ہے، فوکسڈ گروپ کا کام ہوتا ہے کہ اچھا جی کیا پیمنٹس ایشوز ہیں. ٹرانسفر وائز یوز ہوتا ہے، پوری دنیا میں لوگ یوز کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. پینیئر کے اکاؤنٹ جب چاہیں بلاک ہو دیتے ہیں. یہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں جس سے پیمنٹس پاکستان میں آتی ہیں. ہائپر والیٹ اگر یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں باہر ہی پیسے رکھوں کیونکہ جب میں $100 کما کر پاکستان لا رہا ہوں تو مجھے $80 مل رہے ہیں، تو میں کیوں اپنے $20 کٹواؤں یہاں پر پاکستان پیسے لاتے ہوئے، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا کسی کو. تو یہ سارے جو ڈیجیٹل گیٹ ویز ہیں، والیٹس ہیں، ان سب کو پاکستان آنا ہوگا. اسٹرائپ تک پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
پاکستانی باہر کمپنی بناتے ہیں اور باہر سے کمپنی سارا کرتے ہیں. پاکستان کی ایڈریسز اکاؤنٹس کیوں نہیں ایکسیپٹیبل؟ کتنے سالوں سے ڈیکیڈ سے رو رہے ہیں کہ پے پال آنا چاہیے پاکستان میں, وہ بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت پے پال 216 ملک ہیں, 216 میں سے اس وقت 202 ملکوں میں پے پال ہے جی, اور 16-17 ملک رہیں گے جہاں نہیں ہے, اس میں پاکستان بھی ہے. مطلب دس از ہاؤ وی آر. تو وہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فوکسڈ گروپ نے بیٹھ کر اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو اپنے پاس بٹھانا ہے اور ان کو کہنا ہے جی ہمیں کوئی 15-20 ایشوز لسٹ کریں جن کو ہم نے اگلے 1 سال میں ریزولو کرنا ہے. ابھی آپ نے کنزیومر ٹرسٹ کی بات کی. کنزیومر ٹرسٹ بھی تبھی ہوتا ہے جب ان لوگوں کو سزا دی جائے کہ جیسی چیز دکھائی ہے ویسی نہیں آئی, کیونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے. تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے, صبح ویب سائٹ بناتا ہے, آرڈر لیتا ہے اور اگلے دن ڈیلیور نہیں کرتا, تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. وہ بندہ FIA میں کمپلین بھی کرے تو وہ اس کی باری آتے بھی کوئی اس کی عمر گزر جائے گی. تو اس لیے یہ کمپلین سیلز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ فوراً ایکشن بھی ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ اس کی سزا ملے گی, جیسا دکھایا ویسا نہیں بھیجا تو ایک بہت بڑا جرم ہے یہاں پاکستان میں. کیونکہ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ اچھا جی آج فیس بک کا پیج بنایا, اویئرنیس کام ہے لوگوں میں. کوئی بندہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے, اس کو پکچر نظر آئی, اچھی لگی, وہ آرڈر کرتا ہے, اس کو نہیں آئی تو وہ تو پھر سمجھے گا یہ سب فراڈ ہی ہے. تو اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یہ کہ ہمیں جو برے لوگ ہیں جو اس چیز کو مس یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی, ایک سیل بنانا ہوگا اور ایک فوکسڈ گروپ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے جس پہ کام کر رہا ہو. کیونکہ یہ سیکٹر اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں, پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 25 سے 30 ارب ڈالر ہے اس وقت, اور 25 سے 30 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس میں $10 بلین ایکسپورٹ جو ہوتی ہے وہ آن لائن آرڈرز کے تھرو ہوتی ہے, اور اسپیشلی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے. تو وہ ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ اپنی پروڈکٹس پاکستان سے باہر بیچ کر ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ارجنٹ ہنگامی بنیادوں پہ اگر پاکستان کی یوتھ کو بھی گرو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس سیکٹر کے اوپر ایک فوکس گروپ ضرور بننا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.